آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پارٹی میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے لیے جو فہرست زیر گردش ہے اس میں ایک فہرست جعلی ہے۔ ہم نے جو فہرست جاری کی اس میں جو نام شامل ہیں وہی ہمارے امیدوار ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ 5 اگست کو تحریک عروج پر ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی شیخ وقاص اور عالیہ حمزہ سے بات ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پارٹی میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ پارٹی میں کنفیوژن ہے، بانی کا پیغام کچھ اور تھا، پارلیمانی کمیٹی میں کچھ اور باتیں آئیں۔ اگر کوئی تحریک یا اجلاس بلانا تھا تو عالیہ حمزہ کو پہلے اطلاع کرنا چاہیے تھی۔ عالیہ حمزہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ وہ مصروف ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ انہوں نے عالیہ حمزہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ابھی تک سینٹ انتخابات کے لیے بانی نے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ کنفیوژن تو ہے ضرور، کیونکہ جو عمران خان صاحب کا جو آیا تھا پیغام وہ مختلف تھا، جس چیز کے لیے وہ پارلیمنٹری میٹنگ ہو رہی تھی وہ مختلف تھا۔ اس کے بعد کچھ تبدیلیاں آئیں تو ہو سکتا ہے اسٹریٹجیز کی آئیں، لیکن میرے پاس اس کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ کو ہٹا دیا گیا، کیا بات ہے؟ ان کو پورے پروگرام میں کہیں بھی نہیں بلایا گیا اور ان کے آپس میں آڈیو لیک بھی جو ہے وہ سامنے آئی، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ یقینی طور پہ وہ چیف آرگنائزر ہیں۔ پنجاب میں اگر کوئی ہو رہی ہے تقریب اور اگر کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو ان کو تو سب سے پہلے اس کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے تھا اور اطلاع ہونی چاہیے تھی۔ اور ان کو جو میں نے سنا ہے کوئی سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ مصروف ہیں یا مصروف تھیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں، مجھے تو بتایا ہی نہیں تھا۔ جو کل لسٹ جاری ہوئی ہے وہ درست ہے؟ کہ دیکھیں ابھی لسٹ کو آپ نہیں فائنل سمجھ سکتے جب تک عمران خان صاحب اس پہ یس اور نو کریں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ لاہور اجلاس کو لے کر پارٹی میں اختلافات جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں، ذاتی اختلافات ختم کریں اور سارا فوکس تحریک پر رکھیں۔ آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی 2 بہنوں نورین نیازی اور عثمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ علیمہ خان کی آج بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ عمران خان کا پیغام دیتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو پارٹی میں اختلاف پیدا کرے گا اس کو وہ خود دیکھ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں، آپ اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ بڑا سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں سارا پارٹی کا فوکس تحریک کے اوپر ہونا چاہیے، سارے تحریک کو چلائیں گے اور جو اس پہ متحد رہیں اور جو اپنے ذاتی اختلافات ہیں ان کو آپ بالکل ختم کریں۔ اور یہ اس چیز پہ عمران خان خوش ہوئے کہ سارے مل کے انہوں نے یہ لاہور گئے تھے۔ اب انہوں نے جو اگلا پیغام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اختلافات یہ کریں گے کوئی بھی پارٹی میں تو میں ان کا فیصلہ پھر خود کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اتنا ظلم سہ رہے ہیں جیلوں میں، ہم سارے قیدی جو جیلوں میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اپنے ذاتی اختلافات کی فکر ہے اور آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے، آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تحریک چلائیں، آپ ساروں کو اس کے اوپر متحد ہو کر وہی چلانی چاہیے اور یہ سوچیں کہ جو مشکل کاٹ رہے ہیں جیلوں کے اندر۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عالیہ حمزہ کو لاہور اجلاس پر بیان نہیں دینا چاہیے تھا، ایک بے وقوفی اور سازش کی بنیاد پر مسئلہ بنایا گیا۔ لاہور میں جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، مدعو کرنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جو تاریخ دی ہے وہی رہے گی، کوئی 90 دن مانی نہیں رکھتے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کسی میں ہمت ہے ان کی بات رد کرنے کی تو وہ اسے دیکھ لیں گے۔ تمام گفتگو بے وقوفانہ کی گئی، اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو تادیبی کارروائی کریں گے۔ لاہور کے ایونٹ کو سازش کے تحت متنازع بنایا گیا، خبردار جو ایسی کوئی ٹویٹ دوبارہ کی گئی۔ عالیہ حمزہ کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے، عالیہ حمزہ کا کام پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، وہ اپنا کام کریں۔ اور صرف 3 لوگ موجود تھے علی امین صاحب کے ساتھ، میں، احمد بچر صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب۔ اگر کوئی چوتھا آنا چاہتا تو آ سکتا تھا، نہ دعوت کی ضرورت تھی نہ کسی کو روکنا تھا ہم نے۔ اس لیے تمام بیانیاں بے وقوفانہ غیر ضروری ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا۔ تمام گفتگو بے وقوفانہ کی گئی ہے اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تادیبی کارروائی کریں گے۔
ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ کون سی وہ پریس کانفرنس؟ کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا اس باعث تھا کہ ٹویٹ کی جائے؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی۔ سر آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی، جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے۔ سر اس سے تو لگتا ہے علی حمزہ معافی مانگے، جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یہ اندرونی معاملہ ہے یہ۔ سر اس سے تو لگتا ہے کہ علی حمزہ کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا، وہ اپنا کام کریں، جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے۔ ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے، ان کا یہ کام ہے، ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کو حکومت سے مذاکرات کرنے سے پہلے آپس میں مذاکرات کرنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے حوالے سے ذرا بھی سنجیدہ ہے تو پہلے آپس میں مذاکرات کرے۔ ہمارے تو پی ٹی آئی کے لیے دروازے کھلے ہیں، جب جی چاہیں آ جائیں۔ پی ٹی آئی والے اب پہلے اپنی کمیٹیاں بنائیں، جہاں ایک طرف گنڈا پور صاحب کی کمیٹی ہو اور دوسری جانب بیرسٹر گوہر گروپ کی کمیٹی ہو۔ یہ کمیٹیاں پہلے آپس میں بات کریں، مشاورت کریں، پھر ایک حتمی ٹیم بنائیں۔ یہ پہلے آپس میں جھگڑے طے کریں، پھر ہمیں بتائیں کہ ہم سے کون مذاکرات کرے گا۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ کوئی 90 دن احتجاج، کوئی 5 اگست کو تحریک اور کوئی لمبی تحریکوں کا اعلان کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے آپس میں طے کر لیں کہ انہوں نے پہلے کرنا کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے حکومت کو کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کمیشن تشکیل دینے کی ڈائریکشن کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو 30 دن میں کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ حکم میں کہا گیا ہے وفاقی حکومت کا تشکیل کردہ کمیشن 4 ماہ میں اپنی کارروائی مکمل کرے۔ کمیشن کو اگر مزید وقت چاہیے تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی حصوں میں طوفان کے زیر اثر شدید بارشیں، سیلابی صورتحال، نیو یارک کی ٹرینیں اور سب وے نظام پانی میں ڈوب گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ شام 7 سے 8 بجے کے درمیان نیو یارک شہر میں 2 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور خراب موسمی صورتحال کے سبب صبح تک 200 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لوگ سیلابی پانی میں پھنس گئے، سڑکوں پر خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔